ابھی کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں ہی ایک باری صاحب نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کو بھی حکم دیا کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور میری ہی سربراہی میں غزوہ ہند لڑا جانا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں صدیوں سے اس قسم کے دعوے وقتاً فوقتاً کیے جاتے رہے ہیں، تاہم امام مہدی کی آمد اور پہچان ہمارے آقائے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہی بتا گئے ہیں، کیونکہ ان تمام باتوں کی سچائی کی کسوٹی قرآن و حدیث ہے، نہ کہ کسی دنیاوی فلاسفر کی باتیں یا پیش گوئیاں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور آپ کے ظہور کی نشانیاں کیا ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال کے ساتھ جنگ کب ہوگی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے عرض ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی اول یہ ہے کہ سرزمین عرب پر ایک بادشاہ وفات پا جائے گا اور اس کی جانشینی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ ایسے میں ایک شخص مدینے سے اٹھے گا اور مکہ آ جائے گا۔ یہ آنے والا شخص محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی ہوں گے۔ مسلم دنیا کی حالت اس وقت ہر اعتبار سے دگرگوں ہوگی، جان و مال، عزت و آبرو کی پامالی، اور غرض یہ کہ مسلم امہ ہر مصیبت اور پریشانی کا شکار ہوگی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ علماء فضلاء کے دل میں ڈالے گا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو جائیں اور وہاں مہدی کو تلاش کریں۔ علماء کرام چلیں گے اور راستے میں کئی افراد ایسے بھی ملیں گے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن مسلمان کسی کی نہ سنیں گے، بیت اللہ شریف پہنچ کر ہی دم لیں گے اور وہاں امام مہدی کی تلاش کریں گے۔ حضرت امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پہچانے جائیں گے۔ مسلمان ان کو پہچان کر ان کو روک لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر اصرار کریں گے۔ امام مہدی آہنی پیرانے سالی کی وجہ سے وہاں سے نکل جانا چاہیں گے۔ امام مہدی کی عمر مبارک اس وقت 40 سال ہوگی، لیکن مسلمان ان کو ہرگز نہ جانے دیں گے اور بالآخر امام مہدی مسلمان کے اصرار پر اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیں گے اور مسلمان جوک در جوک آپ کی بیعت کرنا شروع کریں گے۔ امام مہدی کسی خاص علاقے یا مملکت کے نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ کہلائیں گے، یعنی وہ خلافت جس کو انگریزوں نے سازشوں کے ذریعے ختم کر ڈالا تھا، بحکم خدا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اور ادھر مدینے میں جب یہ پتہ لگے گا کہ مسلمانوں نے محمد بن عبداللہ نامی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو سپاہیوں کے ایک دستے کو حکم دیا جائے گا کہ محمد بن عبداللہ کو گرفتار کیا جائے۔ تو امام مہدی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ فوجی دستہ جب مکہ شہر کے پاس پہنچے گا تو اچانک ہی زمین پھٹے گی اور ایک سپاہی کے علاوہ پورا کا پورا دستہ زمین میں غرق ہو جائے گا، اور وہ زندہ بچ جانے والا سپاہی واپس آ کر بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس دنیا میں 4 افراد ایسے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی، اور اس سرزمین کا 5واں مالک میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ امام مہدی کی سربراہی میں امت مسلمہ متحد ہونا شروع ہوگی اور پھر خراسان سے لشکر اٹھیں گے اور یہ لوگ اونچے کرتے پہنتے اور کالے امامے سروں پر باندھتے ہوں گے۔ خراسان افغانستان کا قدیم نام ہے اور مزید اس علاقے میں اس وقت بلوچستان کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ یہ لوگ امام مہدی کی قیادت میں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ان کو روکنے کے لیے پورا زور لگا دیں گی، لیکن ان کو کسی صورت روک نہ پائیں گی۔ ان سپاہیوں کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے۔ یہ بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچیں گے اور وہاں یہ جھنڈے گاڑ دیں گے، اور بالآخر ایک سخت اور صبر آزما مقابلے کے بعد مسلمان امام صاحب کی قیادت میں بیت المقدس فتح کر لیں گے۔ ہمارے ہاں جس کو چاہے دجال قرار دے دیا جاتا ہے۔ جب 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو روس کو دجال کہا گیا، اور اب امریکہ کو بھی دجال کہا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دی گئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ دجال دنیا میں آ گیا ہے، لیکن آ گیا ہے تو یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے دجال کون ہے؟
یہ ایک شخص کا نام ہوگا، شام اور عراق کی درمیانی علاقے سے اچانک ہی نکلے گا۔ مذہباً یہودی ہوگا، چھوٹا قد، سانولا رنگ، مکروہ شکل، ایک آنکھ غائب اور دوسری آنکھ انگور کے دانے جیسی، اور ماتھے پر کافر یعنی کافر واضح طور پر لکھا ہوگا۔ ایک کھچر پر سواری کرتا ہوگا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ہمراہ ہوں گے۔ بہت امیر اور صاحب حیثیت ہوگا، اپنی جنت اور دوزخ ساتھ لیے پھرتا ہوگا۔ تاہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کی جنت در حقیقت دوزخ اور اس کی دوزخ در حقیقت جنت ہوگی۔ پہلے نیکیوں پر رسائی کے روپ میں سامنے آئے گا، پھر رسالت کا اور پھر آخر میں خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اس کے نکلنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی آمد سے پہلے زمین پر اناج اس سال آدھا پیدا ہوگا، پھر اگلے سال اناج اور بارش 1/3 کم ہوگی، اور پھر اس سے اگلے سال نہ ہی بارش ہوگی اور نہ ہی اناج اگے گا۔ اس سختی اور قحط کے دور میں یہ شخص امتحان الہی بن کر دنیا کے سامنے آئے گا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا مومنین پر یہ احسان ہوگا کہ اس قحط کے دور میں اللہ کی تسبیح و تعریف ان کے لیے غذا کا کام کرے گی، اور یوں مومن بندوں کی بھوک پیاس مٹتی رہے گی۔ قبرستان جائے گا، وہاں کھڑے شخص سے پوچھے گا کہ تم کس کی قبر پر کھڑے ہو؟ وہ کہے گا اپنے باپ کی۔ دجال کہے گا اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا خدا مانو گے؟ وہ کہے گا زندہ کرو، تو نتیجہ یہ کہ شیطان قبر سے اس کے باپ کی شکل میں اٹھے گا اور اس شخص سے اصرار کرے گا یہ خدا ہے، اسے خدا مانو۔ کمزور اور کچے عقائد کے لوگ جوگ در جوگ دجال کے گرد اپنے فوائد کے حصول کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ دجال کئی پیروی کرنے والوں میں پہلے عورتیں کریں گی۔ یہ اپنے ماننے والوں پر عنایت و مہربانیاں کرے گا اور اپنے مخالفین پر ظلم و ستم۔ فتنہ دجال 40 دن کا ہوگا، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقایا 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ پہلے دن جو کہ 1 سال کا ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ یہ دعویٰ خدائی کا سچا ثابت کرنے کے لیے سورج کو غروب ہونے سے روک دے گا۔ سورج اللہ سے عرض کرے گا کہ کیا حکم ہے، اور اللہ فرمائے گا کہ یہ بدبخت جیسا کہتا ہے ویسا کر لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی تو صحابہ نے سب سے پہلے سوال کیا کہ دن 1 سال کا ہوگا تو نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا تعین کرتے رہنا اور اسی حساب سے نماز ادا کرتے رہنا، یعنی نمازیں 1 سال کی ہی اس دن پڑھنی ہوں گی۔ دجال سرزمین مکہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر کے ساتھ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مکہ کی حفاظت کے لیے ہر دروازے پر 2 فرشتے متعین کرے گا، جن کو دجال کے سوا کوئی نہ دیکھ پائے گا، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر دجال کچھ نہ کر پائے گا۔ وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مدینہ کی حفاظت بھی ہر دروازے پر 2 فرشتے متعین کر دے گا، اور ان ملائکہ کو دیکھ کر دجال واپسی کا ارادہ کرے گا اور واپس روانہ ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام دجال کی آمد سے پہلے دنیا میں آ چکے ہوں گے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی، اور امام مہدی اس فتنے سے نمٹنے کے لیے جنگی تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور بالآخر امام مہدی دجال سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے میدان جنگ میں موجود ہوں گے۔ یہ مارکہ جو کہ دجال کے ساتھ پیش آئے گا، اس میں قوم یہود کی بھاری تعداد بطور خود مقابلے کے نکلے گی، اور یہی وہ تاریخ ساز مارکہ ہوگا جسے ہرمجدون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ مقابلہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی آزمائش ہوگا، کیونکہ دشمن کی تیاری تعداد دیکھ کر مسلمانوں کی بڑی تعداد میدان جنگ سے واپس ہو جائے گی، اور بڑی تعداد مقابلے میں جام شہادت نوش کرے گی۔ شہداء کے بشارت کے لیے بہترین شہید ہوں گے، اور بھاگنے والے بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے، لیکن ان کی معافی قبول نہ ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ امام مہدی پوری طرح ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہوگا، لیکن امام مہدی صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے درمیان جنگ کی ویڈیو دوسرے پارٹ میں سینڈ کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔